تم سامعین ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے نا سمجھ۔ وہ ایک بستی تھی جہاں سارے لوگ غریب اور متوسط طبقے کے سارا دن محنت کرتے اور رات کو بے خبر ہو کر سو جاتے۔ کسی کو کسی سے غرض نہیں تھی، سب اپنے اپنے مسئلے حل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ عبیرہ بھی یہیں رہتی تھی، وہ بھی بہت محنتی تھی، ماں کے ساتھ گھر میں کام کرتی، اس کی ماں رات دن محنت کرتی، باپ بھی بہت محنت کرتا۔ عبیرہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر اجمل کا گھر تھا۔ عبیرہ اجمل کو بچپن سے ہی جانتی تھی، وہ بچپن سے ہی اجمل کو پسند کرتی تھی، پر اجمل اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اجمل کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اسے بری طرح سے جھٹک دیتا، مگر وہ تو پاگل تھی اس کے لیے، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اجمل کہتا مجھے نظر نہ آیا کرو، وہ ہنس دیتی۔ اجمل بھی اب تھک گیا تھا، اس لیے اس نے اسے بولنا چھوڑ دیا۔ عبیرہ اس کے گھر بھی چلی جاتی، وہ گھر سے باہر نکل جاتا، اب تک سارے محلے کو پتہ چل گیا تھا۔ عبیرہ کو گھر سے بھی کافی کچھ سننا پڑتا، پر پھر بھی وہ باز نہیں آتی۔ عبیرہ کے رشتے کی بات چلی تو اس نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، وہ جب بھی اجمل نظر آتا اس کا راستہ روک لیتی، اجمل کو کوشش کرتا اس سے آمنا سامنا نہ ہو، لیکن پھر بھی ایک گلی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مل جاتا۔ آج پھر اس کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی۔ اجمل نے بولا عبیرہ تنگ نہ کرو، وہ بولی میں کہاں تنگ کرتی ہوں۔ اس نے بولا عبیرہ میرا خیال اپنے دل سے نکال دو، وہ بولی میں اپنا دل ہی نکال دوں۔ اجمل اس کی بات سن کر سٹپٹا گیا۔ عبیرہ نے کہا تم سمجھ جاؤ تو اچھا ہے۔ اجمل پریشان ہو گیا، اس نے اسے بولا مجھے بھوک لگی ہے، گھر جانے دو، گلی میں کوئی نہیں تھا۔ عبیرہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، گھر چلا گیا۔ عبیرہ اپنے گھر چلی گئی۔ اجمل نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی، اس کی ماں بولی اس کو بولتے ہیں مگر وہ باز نہیں آتی، اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ اجمل بولا ماں مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ بولی مجھے پتا ہے بیٹا، پر تجھے پاگلوں کی طرح چاہتی ہے، تیرے ساتھ ہر حال میں گزارا کرے گی، پر مجھے وہ پسند ہی نہیں، اس کی باتیں بھی مجھے اچھی نہیں لگتی، جب دل کرتا ہے میرا راستہ روک لیتی ہے۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ گلی میں شور مچ گیا، وہ بھی باہر کو بھاگا، سب عبیرہ کے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اسے پتا چلا عبیرہ نے خودکشی کر لی ہے، وہ بھی بھاگا، دیکھا وہ خون میں لت پت تھی، پتا نہیں کہاں کہاں چھری سے وار کیے تھے۔ اجمل اسے اٹھا کر باہر بھاگا، کوئی گاڑی لے آیا، فوراً اسے ہسپتال لے گئے، خون بہت بہہ چکا تھا لیکن اس کی سانس چل رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کوشش کی، وہ خطرے میں تھی، ICU میں تھی۔ اجمل کے کپڑے خون سے بھرے تھے، وہ گھر بھی نہیں جا پا رہا تھا، اس کی ماں اس کے کپڑے لے کر آئی، اس نے کپڑے بدلے، ماں کو گھر بھیج دیا، وہ خود وہیں تھا۔ خدا خدا کر کے ڈاکٹروں نے اسے بچا ہی لیا، 3 دن بعد اسے ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اجمل کا ہی نام لیا، سب سے پہلے اجمل اندر گیا، اس نے بولا یہ کیا حرکت ہے، وہ بولی تمہیں یقین نہیں تھا اس لیے یہ سب کیا۔ اجمل اس کے پاس بیٹھ گیا، وہ جانتا تھا کہ اب اگر کچھ بولا تو میرے ہاتھ سے بات نکل جائے گی۔ اس نے اسے کہا ٹھیک ہے عبیرہ، تم جلدی صحیح ہو جاؤ پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر اجمل اٹھنے لگا تو اس نے بولا ابھی نہ جاؤ۔ اجمل پھر بیٹھ گیا، وہ کافی دیر بیٹھا رہا، پھر عبیرہ کو دوائی دی تو وہ سو گئی۔ اجمل بھی اٹھ کے گھر آ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، پھر وہ سوچتا رہا، رات ڈھل گئی، دن نکلنے والا تھا، وہ ابھی بھی بیٹھا سوچ رہا تھا، اسے وہ ناسمجھ اور بے وقوف لگتی تھی۔ پھر اس نے سوچا گھر تو سنبھالنے کے لیے کوئی چاہیے، خود ہی سمجھدار ہو جائے گی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی، وہ بھی مان گئی، وہ ہسپتال گیا، وہ اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی بولا کیا ہوا، اسے بولا شادی کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ خوش ہو گئی، جیتے رہیے خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔